السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ مجھے اللہ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میں کسی ایک خطے کا نبی اور رسول نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنے اختلافات کی حد تک محدود رکھا، اور محدود معنی کے اندر اس کو استعمال کیا۔ یا اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اگر رسول اللہ تمہیں نماز دے تو لے لو، اگر روزے دے تو لے لو، اگر زکوٰۃ دیں تو لے لو، ان کی تعلیمات دے تو لے لو، بلکہ یہاں معنی بہت بڑا تھا، ہم نے اس کو محدود کر دیا۔ کیا اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ریاست دیں، نظام دیں، سسٹم دیں، وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ؟ کیا اس کا یہ معنی نہیں تھا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آ جانے کے بعد، وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ اللہ کا نظام، اللہ کا حکم، اللہ کا دستور، اللہ کا آئین۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جس نے مومنوں کی راہ کو چھوڑا۔ مومنوں کی راہ کون سی تھی؟ ابو بکر کی راہ کون سی تھی؟ عمر بن خطاب کی راہ کون سی تھی؟ عثمان غنی کی راہ کون سی تھی؟ علی المرتضیٰ کی راہ کون سی تھی؟ امیر شام کی راہ کون سی تھی؟ اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے صرف ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ریاست، قانون، آئین کے پاسدار، ان کے نگہبان، نگران، چوکیدار تھے۔ یہ تھی وہ سبیل المومنین جو ہم نے چھوڑ دی۔ ہر بندہ رو رہے جی یہ مسئلہ ہے، جی پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور میرے بھائی سارے مسائل کا حل ایک اسلامی ریاست ہے۔ بس جب تک طاقت نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ نہ دیکھیں کہ آج راول پنڈی کے آرٹس کونسل میں یہ ماشاءاللہ اللہ کے شیروں کا مجمع آیا بیٹھا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے زمین سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دے، اور جسے چاہے تخت سے اٹھا کے زمین پہ بٹھا دے۔ ان سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ یہ تھوڑے اور زیادہ کی بات نہیں ہے، بات اخلاص کی ہے، بات نظریات کی ہے، بات منہج کی ہے۔ پچھلے 70 سال 75 ہو گئے
کیا دیا اس نظام نے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہمارا یہ منصور نہیں ہے. گورنمنٹ آف دا اللہ. حاکمیت کس کی چلے گی؟ بولو بولو، حاکمیت کس کی چلے گی؟ بائی دا پیپل، فار دا پیپل. تم نے ہمیں 70 سال کے اندر کیا دیا کہ میری بیٹی زینب محفوظ نہیں ہے؟ تم نے ہمیں 70 سال میں کیا دیا؟ ہماری معصوم بچیاں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے. تم نے 70 سال میں ہمیں کیا دیا؟ یہ سودی نظام، یہ کرپشن زدہ نظام، یہ باطل نظام، یہ سیکولر پارٹیاں، یہ ہم نے دی. تم نے 70 سال کے اندر ہمیں کیا دیا؟ تم نے کچھ بھی نہیں. اللہ کی قسم ایک اچھی کمپنی جو ہوتی ہے وہ ہر سال اپنا آڈٹ کرواتی ہے. کیا کھویا کیا پایا؟ 75 سال ہو گئے اس ملک کے اندر وہ یورپ سے آنے والی، وہ مغرب سے آنے والی جمہوریت، کسی نے کوئی آڈٹ نہیں کیا کہ ہمیں 75 سال کے اندر کیا ملا، کیا کھویا کیا پایا. اور تم نے سارے تجربے کر لیے، سیکولرزم، نیشنلزم، سوشلزم، کمیونزم، سارے تجربے کر لیے. تمہیں ہم کہتے ہیں ایک تجربہ جو آج سے 1445 سال پہلے کیا گیا تھا آج پھر کرتے ہیں، اور وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اس کا بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھ لو انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھنا ہماری بچیوں کے محافظ. تم نے کیا کیا؟ ہماری بیٹیوں کو 20-20 ہزار کے اوپر بس ہاسٹلز، دکانوں پہ، مارکیٹوں پہ بھکاری بنا دیا ہماری بچیوں بیٹیوں کو. مائیں روتی ہیں اللہ کی قسم آ کر کے کہتی ہے بیٹا قاری صاحب بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، بیوہ ہو، 6 بچیوں کو سنبھال کے بیٹھی ہو، میں ان کی عزت کی دفاع کروں یا بجلی کے بل بھروں؟ تم نے ہمیں یہ دیا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ سارے شہیدوں کی بیوہ عورتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کرتے تھے او میری بیٹیوں، اللہ کا نام ہے، گھروں سے باہر نہ آنا. عمر خود مشکیزے میں پانی بھر بھر کے تمہارے گھروں تک پہنچائے گا. یہ ہے اسلامی نظام، غیرت کا نظام، حیا کا نظام، عزت کا نظام. تم نے ہمیں یہ دیا. آج نہ ہماری بچیاں محفوظ، نہ ہمارا کوئی سسٹم، کوئی چیز محفوظ نہ رہی. کرپشن قابو نہیں آ رہی. اللہ اکبر. انشاءاللہ تعالی وقت تھوڑا ہے، باتیں بہت ساری تھی آپ سے کرنا چاہتا تھا لیکن پھر پرچی آ گئی ہے. بات سنیں میری، انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ایک ہی نظام ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے، اور وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نظام نہیں ہے. یاد رکھو اس پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، یہاں پہ عدل قائم کرنا پڑے گا. یہاں پہ مدارس کو مضبوط کرو، مضبوط علماء نکلے، مساجد کو سپورٹ کرو. ہر مسجد میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں، تربیت ہوگی، لوگ نکلیں گے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار پیدا ہوں گے. جب کرپشن کی طرف ہاتھ بڑھے گا ان کو حدیث یاد آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جسے تم کہہ رہے ہو لڑ رہا ہے بڑی شجاعت کے ساتھ، میں دیکھ رہا ہوں ایک چادر اس نے خیانت کی تھی، وہ اس کے اوپر آگ بن کے پڑی ہے، پھر ہاتھ رک جائیں گے. پھر یہ معاشرہ پاک ہوگا، اور غامدیہ قبیلہ کی عورت کی طرح آ کے کہے گا طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلی جا، جب تک بیٹا بچہ پیدا نہ ہو میرے پاس نہیں آنا. بچہ لے کے پھر آگے کہتی اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے گناہوں سے. تم نے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا؟ یونیورسٹیز کے اندر نشہ، کالجوں میں نشہ، ہماری بچیوں کے جناب تم نے ڈانس کروائے، ڈانس کے مقابلے، کلچر کا نام یہ دے کے تم نے ہماری بچیوں کو کالجوں کے اندر نچوایا. یہ نظام دیا تم نے، تعلیمی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، سب بیڑا غرق کر کے رکھ دیا.
ہمیں کہتے ہیں نون لیگ کے تم بڑے چاہتے ہو، ٹکٹ چاہتے ہو، فلاں چاہتے ہو، اور سن لو، چلے ہوئے کارتوسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ سارے ٹھوس ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالی یہ نئی قیادتیں، نئے چہرے اور نئی انشاءاللہ تعالی دینی جماعت، قرآن و سنہ مومنٹ انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا، ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی انشاءاللہ پاکستان میں یہ قرآن و سنہ موومنٹ قرآن و سنت نافذ کر کے رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کے اندر عدل کا نظام، ظلم کو خاتمہ کرنا چاہیے۔ یہ ساری بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جب تک پاکستان سے ختم نہیں ہوں گی میرے بھائی یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب آ کے رہے گا اور دینی جماعتیں لائیں گی اور کوئی لانے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو جو ہمیں یہ کاغذ دکھا کے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں 1445 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک اللہ کی غلامی کے اندر دے دیا تھا، اور ہم سارے کے سارے صرف اللہ کے غلام ہیں، کسی جماعت پارٹی کے ہم غلام نہیں ہیں۔ ہم وہی بات کریں گے جو رب نے قرآن میں کر دی ہے، محمد الرسول اللہ کے فرمان میں کر دی۔ یہ تمہارے لیے اہمیت رکھتے ہوں گے۔ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، یہ ہمارے علامہ شہید رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، آج ہم اسی پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے لیے یہ عہدے، یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم فقیر ہیں تب بھی، سپاہی ہیں تب بھی، ہم جس حالت میں بھی ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کا پرچم لہراتے رہیں گے، اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ قرآن و سنت کو نافذ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا